يا الذين خلقوا فأكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ایک محبت طبعی ہے اور ایک محبت عقلی ہے. طبعی محبت یہ ہے
کہ بندے کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ایک بندے کو اپنی اولاد سے محبت ہے اس سے زیادہ محبت سرکار کے ساتھ ہو جائے، یعنی وہ محبتیں جن میں انسان کا انتہا نہیں ہوتا بلکہ وہ طبی طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں، اس نے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ طبی محبت۔ اور دوسری ہوتی ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ایک انسان کو مال بڑا معلوم ہے، اسے مال اتنا معلوم کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ مال کے لیے اپنے دین کو کیسا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں تو مسلموں کے بعد کے مالک نہیں ہوتے، یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، یہ عقلی محبت ہے آپ کو۔ اب میں یہ عرض کروں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندے کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طبعی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، یعنی جیسے اس کا دل اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے ایسے ہی اولاد سے بڑھ کر وہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کمال ایمان یہ ہے کہ تبھی محبت جو ہے وہ اس درجہ پر پہنچ جائے، اس مقام پر پہنچ جائے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور کریم نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت ہے جتنا ایک پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے، یا ایک انسان کو اپنے مال سے ہوتی ہے۔ یہ تبھی محبت ہے۔ اور عقلی محبت کیا ہے؟ جو بندہ عقل سے کام کرے وہ مال سے محبت کر لیتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے ایک بندے کو یعنی اس سے بڑے اختلافات بھی ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یار میری زندگی کے لیے یہ بندہ بہت ضروری ہے، تو وہ پھر بھی اس سے ایک تعلق اور ایک نبھاؤ بنایا جاتا ہے۔ تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ محبت طبعی ہر چیز سے زیادہ ہو سرکار کی ذات سے، اور کم سے کم ایمان یہ ہے کہ محبت عقلی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ اب جو محبت عقلی ہے نا، اس میں کسب کا دخل بھی ہوتا ہے، اس میں بندہ جو ہے اس کی محنت کا دخل بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے، جب وہ اپنے آپ کو تعلیم کا عادی بناتا ہے تو کبھی کبھی تعلیم اسے اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، بات بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ محبت یعنی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کا حکم دیا گیا، تو میں علامہ بدر الدین عینی کا قول کی توضیح کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ محبت کے 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور یہ جو اسباب ہیں یہ ایکچولی محبت کے عقلی ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی چیز سے یا کسی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی چیز نوال ہے، دوسری چیز کمال ہے، اور تیسری چیز جمال ہے۔ یہ نوال صحابت کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا جب ہمارا پچھلا نمبر۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی سخی اس کائنات میں نہیں ہے، آسمان نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جمال کا بھی بہتر ہے، نوال کا بھی بہتر ہے، کمال کا بھی بہتر ہے، لیکن یہ جو چیز
چیزیں جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دی، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو ہمارے ایک دوست کا شعر ہے کہ مجھ کو یوسف کے حسین جلووں کی 100 بار پسند، مجھ کو یوسف کے حسین جلووں کی 100 بار پسند، میرے یوسف کے بھی سردار رسول اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار کو کمالات عطا فرمایا، ان کا کوئی نصیب نہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا، 15 لاکھ مربع میل آپ کے زیر نگی تھا، یعنی آپ کی حکومت تھی۔ یہ میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، کمالات نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کمالات نبوت کی جہاں تک بات ہے، وہ تو خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہان ہیں تیرے قبضہ اور اختیار۔ وہ ایک الگ شان ہے۔ میں مادیات یعنی مادی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں دلایا، وہ بھی ان باتوں پر غور کرے کہ جب آپ نے وصال فرمایا تو 15 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، پورا عرب آپ کے ذہن میں۔ اب کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ بندہ جو موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے، سائیکل پہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس ذرا سا اقتدار آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آ جاتا ہے۔ یعنی بندہ پہلے کچھ نہیں ہوتا، جب اختیار ملتا ہے تو ملک و قوم کا کچھ بنے یا نہ بنے اس کا اپنا ضرور بن جاتا ہے۔ اور جب بالکل یعنی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ سیاسی نہ ملے، اس دنیا میں جب رسول کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا، حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی، کیونکہ آپ نے اس سے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے قرض لیا تھا۔ یہ یعنی رہن مارکیٹ کرنا کسی چیز کو، میری ایک چیز دے کے بدلے میں کوئی چیز نہیں۔ وہ مظفر بارسی نے کہا تھا کہ بس ایک مشکیزہ 15 لاکھ مربع میل زیر نہیں ہے، مادی طور پر بھی روحانی طور پر پریشانی ہوتا ہے کہ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی اور ایک ذرا سی چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش طبائی، یہی تو ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائے صفات جس کی، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم کا ہے، میرا پیغمبر عظیم۔ آخر آپ جانتے ہیں، یعنی آپ عظمت پہ غور کیجیے، ازواج مطہرات نے ایک مطالبہ کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی زوجیت میں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑے مشکل دور دیکھے ہیں، اب تو فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، اب تو بہت سا مال قیمت لوگوں کو مل رہا ہے، صحابہ کرام کے حال بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو ہمارے خرچے میں بھی کچھ اضافہ فرمائیے۔ مطالبہ جو تھا کہ فی نفس ہی تو غلط نہیں تھا، فی نفس ہی تو غلط نہیں تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جیتے تھے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، غریبوں میں بانٹتے تھے، یعنی کئی لاکھ تک بھی معاملہ بہت آیا وہ غنیمت کا، جب تک میرے پاک نبی نے مسجد میں بیٹھ کے سارا کچھ بانٹ نہیں دیا نا،
ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا تو رسول کریم علیہ السلام یہ آپ جس فکر سے ان کی تربیت فرما رہے تھے اس کے یہ چیز شایان شان کی تھی، ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی ازواج مطہرات کی۔ تو سرکار نے ان سے خفگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے علیحدگی اختیار فرمائی، چند دنوں کے لیے آپ اوپر بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ پھر یہ سورہ الاحزاب کی آخر جو جہاں پر 22واں پارہ 21واں پارہ ختم ہوتا ہے 22واں شروع ہوتا ہے وہ رکوع نازل ہوا۔ تو اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے اے میرے نبی جو آپ کی ازواج ہیں ان سے کہہ دیجیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو، دیکھیں کون بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھنا چاہتا؟ کون بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھنا چاہتا؟ اس کی طبیعی سی بات ہے۔ لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس مال و غنیمت کے ڈھیر آتے تھے، لیکن اتنا بڑا سخی چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ جب تک وہ بانٹ نہیں لیتے تھے گھر تکلیف نہیں لے جاتے تھے۔ تو ازواج مطہرات سے فرمایا گیا اگر مال چاہتے ہو تو لے لو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر انہی حالات میں رہنا پڑے گا۔ الفقر و فخری اللہ نے کہا تھا سلام الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں بیاب و خال و خط و رنگ کی حاجت رنگ زیبارہ، کہ میرے نبی کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ عمارت الف کے ساتھ ہے بادشاہی، کہ 15 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، مادی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہمیں کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں الفخر و فخری، میرے پاس دولت ہو تو اس پہ مجھے مان نہیں ہوتا، میں سب کچھ اپنے رب کے نام پہ بتا دوں اس پہ مجھے مان ہوتا ہے، فخر میرا فخر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دوں؟ عرض کیا مولا میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، ایک وقت میں بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ سرکار نے فقر کو اختیار کیا تھا، یہ فقر اختیاری ہے۔ تو ازواج مطہرات کو فرما دیا گیا دنیا میں میرے ساتھ رہنا، دنیا حالات میں رہنا پڑے گا، کہ اس وقت کئی صحابہ فرماتے ہیں، اہل بیت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جاتا تھا۔ کدھر جاتا تھا وہ مال غنیمت؟ کدھر جاتے تھے وہ تحائف جو لوگوں نے سرکار کو دیے تھے؟ کدھر جاتی تھی وہ چیزیں؟ یہ اس کائنات کے سب سے بڑی سخی کی شان ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں بچاتے تھے، وہ سب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آتا ہے فقیروں کے رہن کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو۔ تو جب ازواج مطہرات کیا کرتے تھے سیدہ عائشہ سے سرکار نے سب سے پہلے فرمایا عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں، تیزی نہ کرنا، عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں جلدی میں جواب نہ دینا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کے گھر میں آ جانے والی اتنی سخی بن جاتی ہیں اس نبی کی اپنی شان کیا۔ عرض کیا آپ نے فرمایا عائشہ ایک بات کہنے لگا ہوں جلدی میں جواب نہ دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آیت پڑھ کے سنائی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس بات میں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یا دنیا لینی ہے، اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، میں بھوکی رہ لوں گی لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی، آپ کے ساتھ جو شرف حاصل ہے اس کو نہیں ختم کروں گی۔ تو سامع کے محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی
یعنی سلطنت کا ایک مادی طور پر بھی مالک ہو، اور حالت یہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنا بڑا سکتا، اللہ نے انہیں کتنی سخاوت کی کوششیں عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیے ایک بات اور بھی دیکھیے، یہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنے پھر احکامات کی ذرا بدل جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کی یا جو بھی تھا وہ کھایا تھا وہ درخت میں سے، قرآن مجید نے کہا فنسیا، آدم نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، آدم بھول گئے، میں اور آپ بھول جائیں نا معاف ہے، عام بندے کو نسیان معاف ہے، لیکن محبت میں جتنا مقام بلند ہوگا محبوب پوچھے گا کیوں بھول گیا تھا میری بات کو، ذرا سی توجہ کیوں آتی تھی، تو مقام بلند ہو جاتا ہے۔ امام قسطلانی وہ کتابیں جو سرکار کی محبت پیدا کرتی ہے نا، میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں، ان میں ایک الواحد الدنیا بھی ہے، اور اللہ کی قسم جن لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام کو صرف ایک مفکر کے طور پر دیکھا، محبوب کے طور پر نہیں دیکھا، آپ کی شان ہے، آپ سے بڑا نہ کوئی محبوب آیا، نہ کوئی مفکر آیا، نہ کوئی دانش مند آیا، لیکن جن لوگوں پر عقلیت غالب آ گئی انہوں نے عقلی باتیں تو بہت کہی ہیں، محبت کی باتیں نہیں کہی۔ ان کی کتابیں پڑھ کے آپ کو سرکار کی محبت نہیں ملے گی۔ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، خرد کہتے ہیں عقل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و الہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو خرد ہے نا، خرد یہ دلیل سے مکمل ہوتی ہے، اور دل محبت سے مسلمان ہوتا ہے، نگاہ محبت سے مسلمان ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے دیکھیں وہ کیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوگا وہ محبت کی بات کرے گا نا۔ تو قسطلانی بھی ان میں سے ہے، امام قسطلانی کے المواہب الدنیا وہ بھی انہی کتابوں میں سے ہے۔ اس میں ایک جگہ پر وہ سرکار کی صحابت پہ بات کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کیا محبت کی جو دنیا ہے نا، جب وہ معاشرت نے کہا تھا نا کہ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو نا اسے دعا مانگنے کا طریقہ اپنے آپ آ جاتا ہے، جب محبت مل جاتی ہے نا پھر راستے اپنے آپ کھل جاتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق سرکار کے جانشین بنے تو اس ممبر کی اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے جس پر سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، حالانکہ سرکار نے منع نہیں فرمایا تھا کہ تم نے بیٹھنا نہیں ہے، منع نہیں کیا تھا، لیکن محبت اپنے ضابطے خود بنا لیتی ہے۔ تو جب یہ چیز آ جائے پھر ان کی ہر چیز بتاتی ہے کہ یہ صرف لفظوں کی مالا نہیں روکتے، سرکار مدینہ کی نسبت کی وجہ سے رب نے انہیں شرح صدر کی نعمت نوازی۔ سامعین محترم، وہ کہتے ہیں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ آ گیا، یہ میرے پاک نبی، میرے لجپال نبی کی شان ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آیا اسے خالی ہاتھ واپس نہیں۔ ایک روایت میں آتا اگر کلمہ طیبہ میں لا کا لفظ نہ ہوتا تو میرے پاک نبی کی زبان پہ لا کا لفظ نہ آتا، خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کبھی بھی کسی سائل کو۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کوئی سوال کیا، سرکار نے فرمایا جو کچھ ہمارے پاس آیا تھا وہ تو ہم دے چکے، اب تم فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ وہ آپ کو اتنی چیزیں دے دے، ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم دے دیں گے۔ ایک صحابی وہاں تشریف فرما تھے، اب صحابہ کی اپنا محبت کا انداز ہے، لیکن نا میں آپ کو سمجھاؤں ہر جگہ پہ لڑائی نہیں ہوتی۔ بوڑھی ماں اٹھ کے برتن دھونے لگے،
سعادت مند بہو ہے کیوں دھوتی ہو؟ چھین لے اس سے برتن. لڑائی نہیں کر رہی، محبت کر رہی. اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ لینا، بہت سی باتیں اپنے آپ سمجھ لیں. تو صحابہ غریب سے آدمی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے کچھ، آپ نے لوٹا دیا ہے. میں نے کہہ دیا کہ پھر کبھی آ جانا، پھر کبھی آ جانا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جلال سے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. کانما فوقیا علی وجنیہ ہے، اتنا جیسے سرکار کے رخسار مبارک پر انگور میں جوڑ دیا گیا. پھر ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے انفق یا رسول اللہ، انفق یا رسول اللہ ولا تخشى الفقر. اے اللہ کے نبی بانٹتے رہیے، رب کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. جب اس صحابی نے یہ کہا نا، پہلے صحابی نے جو بات کہی تھی، انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو یہ کہا تھا، لیکن وہ بات سرکار کی شان کے مطابق نہیں تھی. اگلی جو بات تھی وہ انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. سرکار نے فرمایا، بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ہاکذا امرت، مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ میرے نبی تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے. یہ لجپالوں کے لجپال کا دربار ہے، یہ سخیوں کے سخی کا دربار ہے. اس دربار سے کسی کو خالی نہیں جانا چاہیے، اس در سے کسی کو خالی نہیں جانا چاہیے. سامعین محترم، محبت کا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر محبت کا سبب نوال ہے تو میرے رب کی قسم ہے سرکار مدینہ سے بڑھ کر سبھی کوئی نہیں. دل کی سخاوت اسی وقت نہیں تھی، آج بھی جاری و ساری ہے. والذین لم یلحقوا، جو بعد میں لوگ آئے ہیں، وہ امام بصیری نے کہا تھا نا، ویسے تو نہیں کہا تھا. امام بصیری وہ بھی محبت والے ہیں، اور محبت والوں سے ہی محبت کی باتیں نکلتی ہیں، الفاظ بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چلے میں بات کر کے آگے آتا ہوں. بیمار ہو گئے، شاعر تھے، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. تو بیمار ہو گیا، فارغ پڑ گیا. سوچا بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، بادشاہ مصیبت نہیں ٹال سکے، آج بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ لکھے. رسول کریم علیہ السلام کی شان میں وہ قصیدہ بردہ لکھا جس میں وہ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدَّيَمِ. جو میں نے کہا تھا نا آج بھی بانٹتے ہیں، اس پر دلیل دے رہا. کہتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمسن، سب لوگ میرے پاک نبی کی بارگاہ کے سوالی ہیں. غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، کسی کو اس دریائے، اس سمندر، سخاوت کے سمندر سے کسی کو کوئی چلو مل جاتا ہے، کوئی زیادہ لے لیتا ہے. بانٹتے سب ہیں، پاتے لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہیں، پتے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہیں. وہ تھے نا حضرت، جن کی آنکھ، حضرت عکاشہ ان کا نام تھا، ان کی آنکھ تھی نا ایک جنگ میں آنکھ نکل گئی تھی. اب جو صحابہ کی محبت بھی ایک بے تکلفی ہوتی ہے. ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، ادب میں بھی ایک بے تکلفی ہوتی ہے. تو ان کی آنکھ نکل گئی تو اپنا آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں سیاحی کسی طبیب کے پاس جاتے نا، کسی حکیم کے پاس جاتے نا. صحابہ جانتے تھے کہ ان کے در سے مانگنے والا خالی جاتا ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کی بات ہو، کوئی آخرت کی بات ہو، مانگنے والا مانگے تو صحیح. عرض کیا، سرکار نے فرمایا اگر عکاشہ اگر تم کہو تو
یہ تمہارا آنکھ ٹھیک کر دیتے ہیں، اگر تم کہو تو اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت تو مجھے اس دن مل گئی تھی جس دن میں آپ کے قدموں میں آیا تھا، آج تو میں آنکھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کلہم بالرسول اللہ ملتبسن، آج تو آنکھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے اپنے دست پاک سے وہ ڈیلا وہاں رکھا اور صحابہ کہتے ہیں وہ آنکھ اتنی خوبصورت تھی جتنی خوبصورت دوسری آنکھ نہیں تھی۔ ان کے آگے 7 بیٹے تھے، ان کی آگے اولاد تھی، اور سب کی اس آنکھ کا حسن برقرار تھا جو میرے پاک نبی نے اپنے دست مبارک سے عطا فرمایا۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہلکے الفاظ سے کرنے سے سرکار خوش نہیں ہوتے، جو بات میں پچھلے جمعے سے کہہ رہا ہوں، اور سرکار کا ذکر ہلکے الفاظ میں کرنے سے میرا رب خوش نہیں ہوتا۔ میرا رب خوش تب ہوتا ہے جب سرکار مدینہ کی تعریف کی جائے۔ سرکار مدینہ خوش تب ہوتے ہیں جب مولا کی تعریف کی جائے، مولا کی حمد کی جائے۔ کسی 16 بیان خطیب نے کہا ان کی وہ آنکھ زیادہ خوبصورت تھی نا، میں نے عرض کیا دوسری آنکھ سے، اور یہ بات یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ غلام رسول سعید کی بات ہے جو میں سنانے لگا۔ ڈینٹر تھے علامہ غلام رسول سعید، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں محدث زمان بنایا، یہ ان کی ایک الگ ہسٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ جو آنکھ اللہ نے دی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور جو آنکھ مصطفیٰ نے دی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ انداز نہیں ہے، یہ میرے رب کی عظمت کو بیان کرنے کا انداز نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ کی شان نہیں کر رہے۔ تم یہ کہو کہ جو آنکھ رب نے بلا واسطہ دی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور جو آنکھ مصطفیٰ کریم کے صدقے نے دی تھی وہ اس سے زیادہ خوبصورت۔ وَكُلُّهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الْبِحْرِ۔ کدھر ہے کوئی ایسا سخی کہاں ملے گا؟ تو امام بصیری نے سرکار کا قصیدہ لکھا، آج پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں امر ہو جاتی ہیں نا، امر الفاظ امر کبھی نہیں ہوتے، دل امر ہوتے ہیں۔ وہ پیر میرے علی شاہ کی ناطق سے اتنا نہیں بڑی، خدا جانتا ہے جب بھی پڑھی جائے بندے کی کچھ لو لگی ہو صحیح فرق اٹھتا ہے بندہ۔ اس کی وجہ یہ لفظوں کا ایک پھیر نہیں ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ تو امام بصیری نے قصیدہ لکھا اور خواب میں سرکار نے کرم فرمایا، سرکار مدینہ نے کرم فرما دیا۔ نماز کے ہیں آپ نے غلاموں، کرم فرمایا، سرکار تشریف لائے اور ایک چادر علیحدہ فرمائی، قصیدہ سنایا سرکار کو بصیری کے خواب میں۔ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، سرکار بڑے خوش ہوئے، چادر مبارک علیحدہ فرمائی، دست مبارک پھیرا، فارغ ٹھیک ہو گیا۔ صبح جب جاگے جا رہے تھے، امام بصیری گلی سے جا رہے تھے، وہاں ایک مجذوب سا بندہ ملا، ایک مجذوب سا بندہ ملا۔ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں نا، یہ مجذوب دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کی لو لگی ہوتی ہے حق کے ساتھ۔ کہنے لگا بصیری وہ قصیدہ تو سنا، بصیری نے کسی کو بتایا نہیں تھا، کہنے لگا وہ قصیدہ تو سنا، کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ میں نے تو کئی قصیدے لکھے ہیں۔ کہنے لگے وہ قصیدہ جو رات سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں بھی وہاں حاضر تھا۔ نمی دانم کے مندر بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رکشے بسکن بود شب جائے کہ من سودم، رقیباں گوش پر آواز او در ناز و من ترساں، سخن گفتم کے مشکل بود شب جائے کہ من بودم،
اور محمد شمع محفل نور، خدا خود میر مجلس نور، اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل نور، چھپ جائے کہ میں بھی وہاں موجود تھا جب تم نے قصیدہ پڑھا، اور تمہارا قصیدہ سن کے سرکار اس طرح جھوم رہے تھے جیسے پھلوں سے لگی ہوئی ڈالی جھومتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے لجپال کی سخاوت آج بھی جاری ہے، اور اس در سے کبھی کوئی ماننے والا خالی نہیں گیا۔ اگر محبت کا سبب نوال ہے تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس محبت کا مستحق نہیں انسان ہے۔ دوسری چیز ہے کمال۔ کمال کیا ہے؟ مثلا آپ نے ایک بندے کے بارے میں سن لیا کہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آپ نے اس کو دیکھا نہیں لیکن آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہاں کوئی بندہ ایسا ہے ہم میں سے کہ جو امام سیوطی کی توہین سن سکے، رومی کی توہین سن سکے، کیوں؟ ان کو اللہ نے کمال دیا تھا، انہوں نے دلوں کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، علم کی دنیا میں وہ نمونے قائم کیے۔ تو یہاں کمال ہوتا ہے نا، کمال، وہاں بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم سے ہر بندہ، اقبال سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کو اللہ نے کمال دیا تھا۔ میرے بھائی، یہاں پر پوری کائنات کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں نا، وہاں آمنہ کے لال کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ انسانوں میں غور کیجیے، کوئی بندہ ایسا ہے جو سیاستدان تو بہت اچھا ہے لیکن مذہب سے کوڑا ہے، کوئی بولتا بہت اچھا ہے دکھنے میں کوڑا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے پڑھا نہیں سکتا، کوئی ایک فن میں ماہر ہے، کوئی وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا ڈاکٹر کیلو قادری صاحب سے ایک وقت میں، فرمانے لگے کہ ان کی بڑا فن تھا، ان کی ایک شفقت تھی، فرمانے لگے کہ ہم اسمبلی میں ہیں، اسمبلی والے انگلش بولتے ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم عربی بولتے ہمیں عربی نہیں آتی، زبانیں یاد ہے، من ترکی و من ترکی نمی دانم، یعنی کمال مختلف ہوتے ہیں، ہر بندے میں ہر چیز نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، زندگی میں بندے کو سمجھو، دیکھو اس میں کون سی خوبی ہے، کون سا کام کر، اسے وہ کام لو جو وہ کر سکتا ہے۔ میرے خدا نے کسی بندے کو نکما بنا کے نہیں بھیجا، ہر بندے میں کوئی خوبی ہوتی ہے، جس نے بندے کی خوبیوں کو سمجھ لیا وہ کمال کا بندہ ہے۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں جو میرے رب نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا۔ اقبال کا وہ شعر میں پھر پڑھتا ہوں، اردو ادب نے مجھے اس سے بہتر شعر نہیں دیا، کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ آ کے مجھ سے کوئی ریاستی معاملہ ڈسکس کرے گا، میں یہی کہوں گا بھائی مجھ سے دین کی بات کر رہے ہیں۔ بندہ اپنے فیلڈ میں ہوتا ہے نا، تو اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و اس طرح، عقل غیاب و جستجو ایک، عشق و حضور و اس طرح دو، یہ لفظ نشر ہے اس میں، عقل کے مقابلے میں عشق، یعنی یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے تمام کمالات کا مجموعہ بنا دیا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہی۔ اللہ نے آپ کو تمام کمالات کا مجموعہ بنا دیا، اگر آپ کے دامن میں عقل غیاب و جستجو، کوئی عقل کا طالب آیا
آپ نے اس کا دامن بھر دیا. اگر کوئی عشق کا تڑپتا ہوا آیا تو اس کا بھی دامن بھر دیا. اگر غیاب ہو جس کو اگر غیاب کوئی غیب میں رہنے والا فلسفی آیا اس کا بھی دامن بھر دیا. حضور کہتے ہیں حاضر ہونا. اگر کوئی مجلس میں حاضری کا طالب آیا تو اس کا بھی دامن بھر دیا. جو بھی آپ کے بارگاہ میں آیا آپ کو رب نے وہ کمال دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کمال وہ ہے جو رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. اور پھر آپ دیکھیں سیرت کو ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم تو خیر میرے خیال میں ہمارے تو بہت مصروفیات بہت ہیں, ہم تو صرف پڑھ نہیں سکتے. لیکن غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ سیرت کا مطالعہ ہم سے اگر زیادہ نہیں کرتے تو کم بھی نہیں کرتے. اور وہ سیرت کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے رسول ہیں, وہ تو مانتے نہیں ہے رسول, وہ تو آپ پر ایمان ہی نہیں لائے, وہ تو مشرک ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, وہ تو آپ پر ایمان نہیں لایا. لیکن انہیں پتا ہے کہ اتنا با کمال انسان کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. جنہوں نے بدوؤں کو اٹھا کر امام بنا دیا تھا دنیا کے, جنہیں بکریاں چرانی نہیں آتی تھی انہیں اس کملی والے نے خلیفہ بنا دیا تھا. سیدنا عمر فاروق کو مجھے بات یاد آئی جب بیت المقدس کی صلح کے بعد واپس جا رہے تھے نا, ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے, درخت کے مکہ کے پاس سے گزرتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگے. غلام صاحب تھا, اس نے کہا امیر المومنین کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی, آپ رو کیوں پڑے؟ فرمایا میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں, میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایک بات یاد رکھنا, اسلامی نظام خلافت کا نقطۂ عروج دور فاروق اعظم ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسلامی یعنی نبوت کی تو مقابلہ نہیں نا, اسلامی نظام حکومت جو سرکار نے دیا اس کا نقطۂ عروج سیدنا فاروق اعظم ہے. اور دنیا اس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے کہ فاروق اعظم حکومت کیسے چلاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, فرمانے لگے میرا باپ مجھے اونٹ چلانے کے لیے بھیجتا تھا, مجھے اونٹ نہیں چلانے آتے تھے. ایک دن میں اس درخت کے نیچے سو گیا اور میرے اونٹ بھاگ گئے. میرے باپ نے مجھے بڑا ڈانٹا, کہنے لگے عمر تم کیسے ہو, تمہیں اونٹ نہیں چلانے آتے. کہنے لگے روتا تو اس آقا کو یاد کرتے ہو جس عمر کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے, اسے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے گر سے کھاتے تھے. کمال دیکھو, مستشرقین بھی پڑھتے ہیں لیکن مستشرقین ایک بڑا انسان ہونے کے ناطے پڑھتے ہیں, اور سیرت سے وہ جو کچھ اخذ کرتے ہیں اس کی بھی ایک الگ بات ہے. یعنی ایک مستشرق کا جملہ سنا کے میں آگے آتا ہوں, بات کرتا ہوں, آج ختم ہو رہا ہے. وہ مستشرق کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ وہ مشکلات سے آسانیوں کو نچوڑ لیا کرتے تھے. کہ جب مشکل پیش آتی تھی نا, اس مشکل کے ساتھ وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے, بلکہ اللہ نے ان کو وہ فہم رسا عطا فرمائی تھی کہ وہ مشکلات میں سے آسانیوں کو نچوڑ لیا کرتے تھے. اور سرکار کی نظر نبوت نے دیکھا تھا کہ کفر میں جو بندے بڑے مضبوط ہیں, یا ابو جہل ہے یا عمر بن خطاب ہے, تو سرکار نے یہی دعا مانگی تھی کہ مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرو. اور پھر عمر آئے اور اس خان سے آئے کہ ایک ہندو نے کہا تھا اگر اسلام کو کوئی دوسرا عمر مل جاتا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہتا. سامعین محترم, کمال اگر محبت کمال کے ساتھ کرنی ہے
اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو جتنا لگ جاتا ہے اتنا ہی کمال پا لیتا ہے. خود نہ ہوئے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو پسینہ کر دیا. اگر محبت کمال کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بھی سرکار سے بڑھ کر کوئی محبت کا مجھ دیکھتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں بات کو. آخری چیز جمال. جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا وہ حضرت خالد بن ولید سے بعد میں کسی بدو نے پوچھا کہ لگے وہ تمہارے نبی کیسے تھے. دوستی میں کہتا رہتا ہوں دوستی جو ہوتی ہے نا یہ اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہوتی ہے. گداگر کی دوستی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہوتی. اپنے اپنے تعلقات محبت اپنے اپنے دائرہ کار میں ہوتی ہے. اس بدو نے پوچھا تمہارے نبی کیسے تھے. سنیے حضرت خالد بن ولید کا جواب. انہوں نے کہا الرسول علی قدر المرسل. میرے نبی اتنے ہی خوبصورت تھے جتنا رب کے محبوب کو ہونا چاہیے تھا. یہ اگر جمال ہے تو واللہ مجھ کو یوسف کے حسین جلووں کی صحبت کرتا ہوں مگر یوسف کے بھی سرکار رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھیں جو خوبصورتی ہوتی ہے نا کبھی کبھی باڈی کی ہوتی ہے. باڈی کا حسن 40-50 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. کبھی کبھی حسن تعلق معاملہ کا ہوتا ہے. جن کی لو اپنے رب کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ 100 سال بھی ہو جائیں دیکھیں ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ جو سرکار کو اللہ نے ان کو جمال عطا فرمایا تھا اس کا تعلق وجود کے ساتھ بھی تھا. اور یہ سرکار فرماتا ہے میرا تو جمال الحق. میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں. اگر کسی نے اللہ کے جمال کو سمجھنا ہے نا تو میرے جمال کو دیکھے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا. اس لیے والد چشتی نے کہا تھا تو میرا محبوب نہیں دکھا. تو میرا محبوب نہیں دکھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے جے او جاوے سیر کرن نو کہ گلشن سیس نوالے. سیس نوالے دعائیں دے. میرے آقا سلام کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے. جے او جاوے سیر کرن نو اللہ نے کہا نا وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. جب محبوب جاتے ہیں نا لالا زار تو کمال پھولوں کا نہیں کمال میرے نبی کا کہ وہ وہاں تشریف لے گئے. تو گلشن سیس نہ باوے تے بجلی گردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے. لشک چمکنا بجلی گردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے کہ جے وہ کھولے بل زلفانا راہی راہ بول جائے. جے وہ کھولے بل زلفانا کہ راہی راہ بول جائے کہ آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آئے. اگر محبت جمال سے کی جاتی ہے تو اللہ کی قسم میرے پاک نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب جمال دنیا میں نہیں آیا. ایک شعر ہے فتویٰ نہیں ہے شعر ہے. شعر کو شعر کے انداز میں لیں کہ جس بھی فنکار کے جس بھی شاہکار کے فنکار ہو تم جس بھی شاہکار کے فنکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا. سوچنا اللہ کی شان نہیں ہے صرف کنسپٹ والے کرنے کے لیے. جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا. اور آسان میں ثابت نے کہا تھا بہت سال میں نکالا چلو یہ بات میں کرتے ہیں میں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی سب کی محبت نصیب فرمائے. اگلی بات پر میں اسی گفتگو کو جاری رکھوں گا.